بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑ درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ شاہ جی انفو دیکھنے والے تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ پیارے ناظرین کرام، بے شک دلوں اور نیتوں کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور کون کس حد تک اللہ قریب ہے اس کا اندازہ دوسرے کبھی نہیں کر سکتے۔ لوگ بس انگلیاں اٹھانا جانتے ہیں اور بے ساختہ کسی پر بھی کفر کا فتویٰ تھوپ دیتے ہیں اور خود کو گناہ گار کر لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، بالی ووڈ فلم انڈسٹری کے سپر سٹار مسلمان اداکار شاہ رخ خان نے عمرہ کی سعادت حاصل کی۔ سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہو گیا، یہاں تک کچھ صارفین کی آپس میں گالی گلوچ بھی ہونے لگی۔ ان کی چند تصاویر اور ویڈیوز جن میں وہ احرام باندھے دکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز ہیں۔ آج آپ کو بتائیں گے جب شاہ رخ خان نے خانہ کعبہ کے اندر جا کر نماز ادا کی تو کیا معجزہ رونما ہوا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور ان کی زندگی کا ایک ایسا سچ بھی آپ کو بتائیں گے جو کوئی نہیں جانتا۔ جب آپ سنیں گے تو حیران اور پریشان رہ جائیں گے، مگر یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ کو ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہوگا اور ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہوگا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنے چینل شاہ جی انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنی گھنٹی کو دبا کر آل پہ لازمی سے کلک کر دیں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے سوشل میڈیا دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ پیارے ناظرین کرام، بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان کو بہت سے علماء کی طرف سے اس لیے تنقید کا نشانہ بنایا گیا کیونکہ انہوں نے ایک ہندو لڑکی گوری سے شادی کی، اور وہ بھی مسلمان کیے بغیر۔ شاہ رخ خان کے گھر میں بت اور پوجا کا سامان بھی موجود ہے، جہاں اس کی بیوی ان بتوں کی پوجا کرتی ہے۔ علماء دین کا کہنا ہے کہ صرف اہل کتاب سے شادی جائز ہے، جبکہ شاہ رخ خان نے غیر مسلم اور مشرک عورت سے شادی کی اور خود بھی دار اسلام سے خارج ہوئے۔ دوستو، اداکاروں کی فیلڈ ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اسلام یا مذہب سے ویسے ہی بہت دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب سوشل میڈیا پر شاہ رخ خان کے احرام میں عمرہ کرتے تصویر دیکھی گئی تو مسلمان بہت خوش ہوئے اور ان کی تعریف میں سوشل میڈیا پر کافی چرچا ہو رہا ہے۔ جبکہ خوبصورت بات یہ ہے کہ شاہ رخ خان کے سوشل میڈیا آفیشیل اکاؤنٹ پر ان کی ایسی کوئی تصاویر شائع نہیں کی گئی۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کو اس کی مکمل تفصیل بتاتے ہیں۔ پیارے ناظرین کرام، بالی ووڈ سٹار شاہ رخ خان کا سعودی عرب کا دورہ اور اس کے بعد عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ کا سفر نہ صرف سعودی عرب بلکہ ہندوستان اور پاکستان میں بحث بن گیا ہے۔ سعودی عرب میں ان کی موجودگی کے بارے میں عوام کو معلوم ہونے کے بعد بہت سے مسلمانوں نے ان سے عمرہ کرنے کی خواہش کی، اور جب جمعرات کو سپر سٹار کی عمرہ کرنے کی تصاویر اور ویڈیوز دیکھی تو ان کی بہت تعریف کی گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شاہ رخ خان نے واضح طور پر اس موضوع پر خاموشی اختیار کی۔ مذہبی رسومات کا عمل کسی بھی فرد کا نجی معاملہ ہے اور اسے عام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اداکار نے اپنے کسی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے عمرہ کی ادائیگی یا مکہ مکرمہ کے دورے کی کوئی بھی تصویر شیئر نہیں کی۔ ایک نوجوان سعودی صحافی سمیت کچھ افراد نے عمرہ ادا کرنے والے اداکار کی ویڈیو کلپس اور تصاویر پوسٹ کی ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ بالی ووڈ بادشاہ نے 1992 میں کہا تھا کہ انہوں نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی اور زندگی میں پہلی بار ایک اسپتال کی پارکنگ میں نماز ادا کی، جہاں ان کی والدہ لطیفہ فاطمہ خان 1990 میں زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی۔ ایک صحافی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عبادت ان کا نجی معاملہ ہے اور وہ اس کی تشہیر نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے بتایا کہ میری والدہ جب زندگی اور موت سے جنگ لڑ رہی تھی تب انہوں نے اپنی ماں کی زندگی کے لیے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی تھیں، اور ماں کے انتقال کے بعد ایسی نماز نہیں پڑھ سکے جس میں وہ اللہ کے آگے گڑ گڑا کر روئے ہوں۔ مگر سالوں بعد خانہ کعبہ کے اندر جب انہوں نے نماز ادا کی تو ان پر ایسی کیفیت طاری ہوئی جس میں کپ کپی ہوتی ہے، اور وہ بے اختیار رونے لگے اور نہیں معلوم کب تک وہ اس کیفیت میں اللہ تعالیٰ کے حضور روتے رہے۔ انہوں نے کہا یہ کیفیت بالکل معجزاتی طور پر ان پر طاری ہوئی تھی۔ اب بات کرتے ہیں اس خاتون کی جس نے شاہ رخ خان کی تصاویر اور ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر شیئر کیا۔ اس خاتون صحافی کا کیا کہنا ہے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ جب وہ مسجد حرام کے گیٹ نمبر 89 قریب پہنچی تو انہیں ایسا محسوس ہوا کہ اس نے وہاں کسی جانے پہچانے شخص کو دیکھا ہے۔ انہیں پہلے لگا کہ شاید یہ ان کی آنکھوں کا دھوکہ ہو، لیکن بہت جلد انہیں احساس ہوا کہ واقعی وہی ہیں جو وہ سمجھ رہی تھی، یعنی بالی ووڈ سٹار شاہ رخ خان۔ انہوں نے اپنے فیس بک اور انسٹاگرام پیج پر 1 دسمبر کی شام کو مسجد الحرام میں شاہ رخ خان کی تصاویر اور ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے لکھا، میرے گروپ لیڈر نے مجھے دیکھا اور مسکرایا۔ میں نے سب کو بتایا کہ یہ شاہ رخ خان ہے۔
انہوں نے BBC کو بتایا کہ ہم کنگ فہد کے گیٹ نمبر 89 پر طواف کی تیاری میں موجود تھے، تبھی میں نے شاہ رخ خان کو دیکھا۔ میں خوشی میں صرف اتنا کہہ پائی کہ یا اللہ، یہ کنگ ہیں، یہ شاہ رخ خان ہیں۔ پھر اس نے اپنا فون نکال کر شاہ رخ خان کی تصاویر لی۔ مذہب کا احترام کرتے ہوئے میں نے سیلفی نہیں لی، میں ان کے قریب نہیں گئی، کیونکہ میں بھی اور وہ بھی احرام میں تھے۔ اس صحافی کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں مذہب کا احترام کرنا چاہیے، محبت انا نہیں ہے، محبت کا احساس ہی کافی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ شاہ رخ خان کی فلم دیکھ کر بڑی ہوئی ہیں۔ وہ کہتی ہیں ان سے ملنا میرا خواب تھا، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم اللہ کی سرزمین مکہ میں ان سے ملیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں امید کرتی ہوں کہ میں نے فوٹو لے کر کوئی خلل نہیں پیدا کیا۔ اللہ ہم دونوں کا عمرہ قبول کرے، اگر میں نے کوئی خلل ڈالا ہو تو مجھے معاف کرے۔ ان کی لی گئی تصاویر اور ویڈیو چند ہی منٹوں میں سوشل میڈیا پر ہر طرف نظر آنے لگی۔ لوگوں نے قیاس لگانا شروع کر دیا کہ کیا یہ تصاویر اصلی ہیں یا نقلی۔ کچھ لوگوں نے یہ نشاندہی کی کہ وہ اپنی فلم کی شوٹنگ کے لیے سعودی عرب میں موجود ہیں اور شاید اس کے ختم ہونے کے بعد وہ عمرے کے لیے گئے ہیں۔ در حقیقت دوستو، شاہ رخ خان نے اس سے ایک دن پہلے ہی سعودی عرب سے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی اور لکھا تھا کہ سعودی وزارت برائے ثقافت، میری ٹیم اور ان تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے میری اس فلم کی شوٹنگ میں سہولت فراہم کی۔ بہرحال دوستو، ہمیں اس بارے میں کوئی غلط سوچ اور غلط قیاس رائے سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ مثبت سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اسے اپنے ہاں بلایا، کوئی تو وجہ ہوگی۔ اللہ کو اس کا کوئی تو عمل پسند آیا ہوگا۔ وہ گناہ گار ہے یا مومن، ہم فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ دلوں کے حال تو میرا اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں صرف اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ ہمیں اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نیکی اور اچھی بات کی تلقین کرنی چاہیے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے حوالے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوبارہ ملیں گے ایک نئی معلوماتی سبق آموز اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔